بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگوائی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تعمیر کروایا جس کے 2 دروازے تھے اور دونوں دروازوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے محل کے دروازوں پر اپنے غلام محافظ مقرر کیے۔ محل کی سجاوٹ کے لیے ہیرے و جواہرات کا بھی استعمال کیا گیا، اور محل کے مکمل ہو جانے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا اور ایک بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ گیا۔ سب عزیز و احباب کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، ہر قسم کے اناج اور مال کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں کشکول ڈالے دروازے پر آیا، اور اس نے زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، اس سے جا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے کیا؟ اس نے کہا، ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اسے قصہ سنایا۔ اس شخص نے تخت پر بیٹھ کے کہا، کیا تم نے اس فقیر کو مزہ نہیں چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازے کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر دربان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا، اس پر بھی مٹی چھٹ گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا، اس فقیر سے کہو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ وہ شخص اچانک سے زمین پر گر گیا اور نظر اٹھا کر اپنے عالی شان محل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے محل میں لگے ہیرے و جواہرات اس کی آنکھوں کو چندھیا رہے تھے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی اور اس نے اپنا سارا مال جمع کرا دیا اور مال سے کہنے لگا، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو قوت گوائی عطا کی۔ اس نے کہا، مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ اور ضرورت مند ان کے دروازوں سے تیری باعث ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذت حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو شراب نوشی کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو دنیا کی رنگینیوں میں مشغول تھا اور برائی کے موقع پر ہی مجھے خرچ کرتا تھا، اور ان سب اوقات سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ جو تو یہی مال کسی بیوہ، یتیم یا ضرورت مند یا اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتا تو میں تیرے بارے میں اللہ پاک سے بخشش کی التجا کرتا، لیکن تو نے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو اس کے راستے کی بجائے دنیا کے فضول کاموں میں خرچ کر دیا، جیسے تو نے مجھے کسی گندے پانی کی نالی میں بہا دیا۔ اور اس کے بعد مال خاموش ہو گیا اور وہ شخص اپنے محل کے قیمتی فرش پر ڈھہ گیا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم سے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا ذخیرہ ہوا مال بھی اس کو اس وقت بچا نہ سکا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو بھی مال عطا کیا ہے تو یہ اس کی نعمت اور آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے اسے ضرورت مندوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے تاکہ وہ مال آخرت میں بھی آپ کی نجات کا باعث بن سکے۔